اور دیکھیں ایک سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے کہ اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دے، راستہ دکھائے لوگوں کو، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن بھی لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، محبت زندگی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ یعنی کوئی محبت کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ، اور جذبہ نہ ہو تو زندگی نہیں گزر سکتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جذبہ ہو گیا اور محبت ہو گئی، اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب یعنی جذبہ میں نے کہا نا، تو اس میں ایک آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں کہ عید قربان پہ جب ہم قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو یہ قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی مطلب وہ جذبہ، اور مطلب اس وقت میں تقوی کا یہی معنی کر رہا ہوں، ایک جذبہ۔ تو اب قربانی میں جذبہ نہ ہو تو قربانی تو بیکار ہے۔ ہر وہ عمل، دیکھیں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک سادی سی بات ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک جذبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جذبہ دنیا کے لیے ہے، یعنی ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے لیے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، خلقت بیدی، اور پھر ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تمہارا رب ہے۔ اور دیکھیں ایک سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے کہ اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دے، راستہ دکھائے لوگوں کو، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن بھی لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو دیکھیں، بات ہو رہی ہے محبت کی۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ محبت کے بغیر، یعنی محبت یا ایک جذبے کے بغیر زندگی، کوئی بھی زندگی نہیں گزارتا۔ ایک 2 سال کا بچہ لے لیں، اس کے دماغ میں بھی ایک دھن ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے۔ 2 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو، ایک جذبہ ہوتا ہے، میں کھیلوں، میں کھاؤں، یہ وہ جو بھی ہوتا ہے جذبہ، یعنی بچے کے ذہن میں بھی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں تو انسان کی بات کر رہا ہوں، زیادہ میں بات کو پھیلاؤں گا نہیں۔ انسان بوڑھا ہو، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک جذبے کے تحت ہی زندگی گزارتا ہے، اور یہی یعنی ہمارے اعمال کا محرک جو ہے، یعنی تحریک دینے والے، اعمال پر مجبور کرنے والے، وہ دراصل جذبہ ہوتا ہے۔ اب جذبہ اچھا بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر نفس کا غلام ہے تو اس کے جذبات میں سفلی جذبات اس کو کہتے ہیں، دنیا کے جذبات،
تو وہ جذبات ہوں گے، یہ ظاہر آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، جو بھی ہوتا ہے تو یہ ظاہر کا پابند ہوتا ہے، ظاہری جذبات ہوتے ہیں، اس کو پھر ہم یعنی کتابی زبان میں سفلی جذبات کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک جذبہ جو ہے مختصر یعنی تمام میرے اس وقت کے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جذبے کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دنیا کے لیے نہیں دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اس میں جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی ملاقات کا، امید ہونی چاہیے، اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، پس جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو رب کی ملاقات، فمن کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت کا مضمون ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ رب کی ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے رب سے ملاقات جو کہ نہایت ہی خوشکن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، دونوں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ جنہیں اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں تھا، دنیا میں تیاری نہیں تھی، اس دن وہ چہرے جو ہیں پژمردہ ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور ان کو یقین ہوگا، دوزخ کو تو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، تو ان کو یقین ہو جائے گا، ابھی جہنم میں گئے نہیں ہیں، تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اب وہ کمر توڑ عذاب مجھ پہ آنے والا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے دھوکہ، دھوکہ ہر حالت میں نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے جس کے بھی چیز کے بھی دھوکہ لگ گیا آپ کو۔ پیتل کو آپ نے سونے کے بھاؤ خرید لیا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یعنی دھوکہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ 1 کلو آپ نے پیتل خرید لیا سونے کے بھاؤ پہ، کروڑوں روپے دے دیے، تو آپ نے تو گھاٹے کا سودا کیا نا۔ تو دیکھیں، دھوکہ ہر جگہ جو ہے دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا دھوکہ۔ ایک مکان گرنے والا ہے، بنیادیں اس کی کمزور ہیں، آپ نے یہ سمجھ کے خرید لیا کہ یہ تو بڑا اچھا مکان ہے، بڑا اچھا دکھ رہا ہے، بنیادیں اس کی ہیں نہیں، آپ نے تحقیق نہیں کی، خرید لیا، جتنے کا بھی خریدا، تو آپ نے دھوکہ کھایا۔ ایک گاڑی آپ خرید رہے ہیں، ایکسیڈنٹ گاڑی ہے، ظاہر سے ٹپ ٹاپ اچھا ہے، آپ کو معلومات نہیں ہے، کسی کو دکھائی نہیں ہے گاڑی، یہ وہ تحقیق نہیں کی ہے، آپ نے دھوکہ کھا لیا، یہ تو بڑی اچھی، یہ تو نئے ماڈل کی گاڑی ہے، میں نے تو دھوکہ کھا لیا۔ تو ہر سطح پہ دھوکہ ہو سکتا ہے، تو دھوکے کا نتیجہ تو مطلب اچھا نہیں ہوتا نا، بس یہ ایک بات ہے، یعنی دھوکہ، یہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسے میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم زندگی دنیا کے خیال میں گزار دو۔ آج ہر مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، یہ اس کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے، اور یہ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری زندگی محدود ہے، یعنی ہماری سوچیں محدود ہیں دنیا تک، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، اور بس یہ میرا گھر، یہ ہمارے کاروبار، اور یہ میرا عہدہ، اور بس اس ظاہر کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں۔ تو یہ مطلب بات جو ہے بڑی پریشان کن ہے، اس بات پہ سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں۔
اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم